الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حیث خرجت، اور آپ جہاں کہیں بھی ہو. ویسے تو خرجتا کا معنی ہوتا ہے نکلنا، لیکن یہاں مالک ہے نا، تم جہاں سے بھی آؤ. فول وجہک، تو اپنے چہرے کو پھیر دو. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ حق ہے یا وہ حق ہے. مِن ربکا، تمہارے رب کی طرف سے. یہ قبلے کا پھر جانا ابھی دیکھیں گے ہم اس سے کیا مراد ہے، کہ وہ حق ہے، یہ حکم حق ہے، یہ وحی، یہ قرآن اور قبلے کا پھرنا، یہ جو ہے یہ سارا حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل. عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو. دیکھتا ہوں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے. اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہے. اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا. واہ واہ واہ. اگلی آیت بھی ایسی ہی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم ایک نئے مضمون میں داخل ہوں گے کل. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی آئیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ کسی کی حجت باقی نہ رہے لوگوں میں سے تمہارے اوپر. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. وہ تو کہنے والے تو کہتے رہیں گے، لیکن بہرحال تم سب کے سب مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تم لوگ اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف رکھو یا گامزت کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ تم پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اور جو اٹھائیں گے وہ ظالم ہیں، نا انصاف ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے. فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمام کر دوں تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ، یا شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. 3 دفعہ، ٹھیک ہے، یہ تیسری دفعہ آیا ہے. اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا جدا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. پہلی بار جب کہا تھا نا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا. پہلی دفعہ جب کہا نا کہ اپنے منہ کو پھیر کے قبلے کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو، تو اس وقت یہ بتایا تھا اللہ پاک نے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ ہم آپ کا چہرہ اور آپ کی خواہش کو مد نظر رکھ کر اور آپ کی رغبت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ آپ نے چہروں کو مسلمان نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف کریں گے. جب اچھا علت یہ بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب دوسری نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. دوسری بار مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے، تو جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب امت محمدیہ بھی خود ایک امت ہے، تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا ہے اور ان کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ دوسری وجہ بتائی. اور اب تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا، تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے. یہ جو آیت ہے نا کہ نماز اپنے چہروں کو پھیر لو مسلمانوں،
इस आयत में मजमूई तौर पर लोगों से फरमा दिया गया कि तुम हालत सफ़र में या हालत इकामत में, जंगल व बयाबान में, शहर में, हर जगह, हर हालत में, हर वक्त तुम सब ने नमाज में खाना काबा ही की तरफ मुंह करना है, ताकि यहूदियों को इस एतराज़ का हक न रहे कि उनकी किताबों में तो किबले की तब्दीली का लिखा हुआ था, लेकिन इस नबी ने तो ऐसा किया ही नहीं। हाँ, ये वो एतराज़ न कर सके कि ये नबी हमारे दीन की तो मुखालिफत करते हैं, लेकिन किबला हमारे वाला ही मानते हैं। और मुशरिकीन को ये एतराज़ करने का मौका न मिले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की मुखालिफत में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किबला भी छोड़ दिया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औलाद में से हैं और उनकी अज़मत और बुजुर्गी को मानते भी हैं। ये सारी वजूहात है जो अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग तुम पे उंगली ना उठा सके, हुज्जत कायम हो जाए, तो तुम जहां कहीं भी हो नमाज जो अपने मुंह जो है नमाज के वक्त खाना काबा की तरफ किया करो। तो सारे एतराजात का बताया कि क्यों क्यों पुरानी किताबों में लिखा हुआ था कि ये इमामुल किबलतैन है, आखिरी जो नबी होगा वो इमामुल किबलतैन होगा, वो दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ेगा, तो ये तो कर ही नहीं रहा। एक तो ये बात थी, तो आपने फरमाया कि कर दो। एक तो ये बात थी, दूसरा ये एतराज ये था कि देखो ये हमारे दीन की मुखालिफत करते हैं, लेकिन देखो हमारे किबला ही मानते हैं, बैतुल मकदस की तरफ ही मुंह किए हुए हैं, तो तुम लोग अपना मुंह जो है वो खाना काबा की तरफ कर लो। ये दूसरा एतराज हो सकता था। तीसरा ये था कि जो मुशरिकीन थे मक्का के, वो ये कह सकते थे कि देखो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में होकर भी उनके किबले से फिर गया है, तो तुम लोग खाना काबा की तरफ ही रहो। तो इसके बावजूद भी अगर कोई बात करता है, कोई जो है ना कोई उंगली उठाता है या कोई बातें करने वाले करते रहेंगे, तो वो जो है उनकी बातों से तुमने डरना नहीं है, और तुम मुझसे ही डरते रहा करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस पे अजर देगा। अच्छा, इल्लल्लज़ीना ज़लमू में यही था कि अल्लाह ताला की तरफ से तो हुज्जत पूरी हो चुकी। अब अगर अब भी अगर कोई इतराज़ करता है तो वो खुद ज़ालिम इंसान है। याद रहे कि दीन की राह में ताने सुनना अंबिया कराम की सुन्नत रही है। ये जो ताना सुनना होता है, ये ताना हम लोग दुनिया के मामलों में नहीं सुन सकते, लेकिन दीन के मामले में सुन लेते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि दीन के मामले में ताने को नहीं सुन सकता इंसान, और उस पे भी आपको सब्र करने का अजर होता है। अंबिया कराम की यही सुन्नत रही है। तो हमें दीन पे भी थोड़ी बहुत गैरत करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, तुम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की वजह से कुफार की तरफ से होने वाले इतराजात से ना डरो। उनके ताने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरे हुक्म को पूरा करने के मामले में मुझसे डरो और मेरे हुक्म की मुखालिफत ना करो, बेशक मैं तुम्हारा मददगार हूँ। अब जो कितना खूबसूरत मंजर बनता है जब खाना काबा में सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कितना जबरदस्त एक एक खूबसूरत जो है ना मंजर होता है, जब सारे लोग जो हैं एक तरफ होके जो है ये गानगत के साथ, इत्तेहाद के साथ, एक रंग में रंग के एक किबले की तरफ जो है इत्तेहाद के साथ वो मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो कितना खूबसूरत मंजर होता है। ये देखें ना, मैं आपको दिखाऊं जरा ये किबला का, मैं उस दिन सिक्का भी दूं आपको किसी वक्त, ये वाला, लेकिन ये देखें, ये आप किस कौन से जानते हैं, मैं आपको दिखाता। ये देखिए ये बादशाही मस्जिद है। अब ये खाना काबा का जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सीध में है खाना काबा के। ये खाना काबा, ये जो लाइन है ना, ये अच्छा तरीका है, आसान तरीका है किबला मालूम करने का, कि गूगल अर्थ आपके पास हो और वहां से जो है ना किबला के ऊपर क्लिक करके ना यहाँ जो है वो ले आए, इसको अपने मस्जिदों के ऊपर ले आए, तो आपकी मस्जिद जो है उसकी दीवार जो दाएं और बाएं तरफ हो, वो दीवार जो होगी ना अगर वो ऐसे सीध में है तो उसका किबला बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब ये देखें कि ये बादशाही मस्जिद का किबला है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, यहाँ दाता साहब की मस्जिद भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये दाता साहब की मस्जिद है। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल सीध में है। आपको पता है ना कि 1000 साल पहले ये जो है ना वो जब दादा साहब तशरीफ लाए थे वहां से, अफगानिस्तान से लाहौर आए थे, तो लाहौर में ये इस मस्जिद का किबला मालूम नहीं था इस जगह का। और यहाँ पे खड़े होकर खास मखसूस जगह है इस मस्जिद में, कभी कोई जाए ना तो वो देखिए एक जगह पे उन्होंने जंगला लगाया हुआ है, लोगों ने फूल वगैरह रखे होते हैं वहां पे। वो असल में वो जगह थी जहाँ पे खाना काबा मालूम किया था दत्त अली हिजवेरी ने। तो वो ये पुरानी मस्जिद है, 1100 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी पहले गुजरे हैं। तो ये देखो इनका किबला देखें तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सीध में है। अच्छा, अगर मैं आपको और दिखाऊं, ये तो हमारी मस्जिदें हैं। ये हमारे सूफी शायर अब्दुर्रहमान बाबा का मज़ार है। ये देखिए ये बिल्कुल सीध में है, ये मस्जिद बिल्कुल किबला के बराबर है।
ये मस्जिद मोहब्बत खान है पेशावर की, बड़ी मशहूर। अब इसका किबला देखें ना, तो किबला देखें, ये अब ये किस तरफ है और वो किबला किस तरफ है। देखें मेहराब कहाँ लगा हुआ है, मेहराब ये गुंबद वाला है, और ये देखें ये बिल्कुल ऐसे ना, थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो ये अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि और ये अल्लाह की जो मस्जिदें हैं उनके किबले बड़े दुरुस्त हैं, और ये जो ऐसे मस्जिदें बनाई गई हैं देखिए उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो आ जाता है। लेकिन हमें जो है वो मस्जिद सीधी रखने का हुक्म है, और हमें मस्जिद सीधी, ये बहुत अजीब अजीब तरीके निकल आए हैं, आसान आसान तरीके निकल आए हैं। बहरहाल हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मसला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो किबला हो बिल्कुल जो है खाना काबा के सामने हो, यानी 45 डिग्री तक भी आप, अगर आपका जो है ना मुंह थोड़ा सा चेंज है ना, कहीं और आगे पीछे है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम दूर हैं इस वजह से इस तरफ भी नमाज हो जाती है, आप नमाज पढ़ते रहे। इसमें एक और भी था कि अच्छा ये जो है ना अपना जो हमारा किबला है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो नमाज पढ़ते हैं, ये पाकिस्तानी नमाज पढ़ने वाले, अगर मैं आपको दिखा सकूं, अल्लाह करे वो मिल जाए मुझे, तो वो उसमें ये है कि अ, हम जो नमाज पढ़ते हैं, हमारा जो किबला बन रहा है ना, वो किबला बन रहा है बिल्कुल मकाम इब्राहिम की तरफ बन रहा है। यानी हमारे जो जो किबला की तरफ हमारी डायरेक्शन है, वो मकाम इब्राहिम की तरफ है, और ये बड़ी बहुत खुशी की बात है, बहुत प्यारी बात है। हमें तवाफ के बाद इब्राहिम जो है, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो अब वहाँ जगह नहीं होती, तो वो लोग आपको ना उसी सीध में खड़े हो जाए, कहीं भी जगह मिल जाए तो नमाज पढ़ लिया करें। तो हमारा तो पाकिस्तान से भी जो है ना वो मकाम इब्राहिम की तरफ है, हजर असवद, और ये मकाम इब्राहिम की तरफ हमारा डायरेक्शन, ये भी यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, नक्शा दिखाता। अल्लाह अकबर। अच्छा, इस आयत से मालूम हुआ कि इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला के अजाब पेश नज़र रखना चाहिए, और किसी भी काम को करने या ना करने से पहले इस बात पर गौर कर लेना चाहिए कि ये काम करने या ना करने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, या उसका नतीजा जो हो अल्लाह ताला की नाराज़गी की सूरत में ज़ाहिर होगा। मरवी है कि हज़रत मुआज बिन जबल की वफ़ात का जब वक्त करीब आया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। उनसे पूछा गया आपको किस चीज़ ने रुलाया? आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं ना तो मौत की घबराहट से रो रहा हूँ और ना ही दुनिया से रुखसती के गम में आंसू बहा रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए रोता हूँ कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि दो मुठियां हैं, हाँ, एक जहन्नम में जाएगी और दूसरी जन्नत में, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सी मुट्ठी में हूँ। ये हदीस पाक है, बड़ी तवील हदीस पाक है, जिसमें रसूलुल्लाह पाक के पास एक दो किताबें थी, और फरमाया कि इसमें जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें दोज़खियों के नाम लिखे हुए हैं, और मुझसे पूछो मुझसे पूछो। तो सहाबा कराम ने पूछा भी, तो आपने फिर उसका बता भी दिया। उसके बाद फिर सैयदना उमर फारूक ने रोक दिया कि जो है ना वो, आप चूंकि जलाल में थे तो आपने रोक दिया उनको। तो ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है। तो ये हजरत जो मुआज बिन जबल फरमा रहे हैं कि मैंने वो देखा था वो मंजर, जब आपने फरमाया कि दो मुठियां हैं, और एक तो जाएंगे इधर जहन्नम में जाएंगे, और एक दोजख में जाएंगे, और एक जन्नत में जाएंगे, तो पता नहीं मैं किस में हूँ। यानी ये आखिरत के डर की वजह से जो है ये कैफियत बन जाती है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उन लोगों का हिसाब आसान होगा जो आज दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना मुहासबा करते हैं, और इस तरह कि उन्हें जब भी कोई काम दरपेश हो तो पहले इस पर गौर करते हैं, फिर अगर वो काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो तो उसे कर गुजरते हैं, और अगर उसके बरखिलाफ नजर आए तो इससे रुक जाते हैं। फिर फरमाया और बरोज़ क़यामत उन लोगों का हिसाब कठिन होगा जो आज दुनिया में अमल करते वक्त गौर व फिक्र नहीं करते, और किसी किस्म का मुहासबा किए बगैर वो काम कर डालते हैं। ऐसे लोग देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका छोटे से छोटा अमल शुमार कर रखा है। फिर आपने ये भी आयत तिलावत फरमाई कि और वो कहेंगे हाय हमारी खराबी, इस नामा अमाल को क्या है कि इसने तो हर छोटे और बड़े गुनाह को घेरा हुआ है। ये जो अल्लाह ने फरमाया इस आयत करीमा में, ऊपर वाली आयत करीमा में, कि मैं तुम पे ये जो खाना काबा की तरफ तुम्हारा मुंह फेरना है, इससे ये भी मेरी गरज है कि मैं अपनी नेमत को तुम पे पूरी करूं। इसका मतलब क्या है, कौन सी नेमत की बात हो रही है? इस आयत का खुलासा ये है कि ए मुसलमानों, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तुम्हारा रसूल बनाया, जो कि तुम्हारे सामने हक की तरफ हिदायत देने वाली आयत तिलावत फरमाते हैं, रुश्द व हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत और इसकी
عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں ہر وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنی نفسوں کو پہچان سکو، ان کا تزکیہ کر سکو۔ اس طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہے۔ یہ ویسے یہ جو پیراگراف تھا، یہ اصل میں آگے بھی آنے والا ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد مضمون ہمارا چینج ہو جائے گا، تو اور وہ بلکہ روزانہ چینج ہوتا رہے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہیں تو روزانہ ہمارا جو مضمون ہوگا وہ بدلتا رہے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے تیسری دفعہ فرما دیا کہ اپنے منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف پھیر دیا کرو نماز کے وقت۔ اچھا جی۔ ہاں، یہ دیکھو پانچ وقت کی نماز جو ہے نا، اس کی جو احادیث ہیں، ساری احادیث یہاں جمع کر دی ہے۔ یہ طبیعہ القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس احادیث ہیں نا، اب قرآن مجید میں صرف کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، اب یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اور سمجھایا کہ ہر نماز جو ہے وہ کس وقت پڑھنی چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کو پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، تاکہ ہمارے پاس کوئی نہ کچھ چیز رہے۔ اس سے میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا، تھوڑا سا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اعتبار سے اس آیت کی یہ توجیہ ہوگی کہ ہر نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے۔ فجر کی نماز کا مستحب وقت وہ ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ظاہر ہو جائے۔ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے اور ایک مثل سائے تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون سا کنفیوژن کہاں آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اب عشاء کی نماز جو ہے ہمیں کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اب دیکھو، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اگر ہم نے پڑھی ہے 7 بجے پڑھی ہے، اب 7 بجے سے لے کے نا ہماری اب جو دوسری نماز ہوگی، فجر کی نماز ہوگی، وہ 6:30 بجے نماز ہوگی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 12 گھنٹے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب نماز اب رات کو جو ہے، رات کو آپ تقسیم کر دیں 3 حصوں پر، تو پہلا حصہ جب گزر جاتا ہے نا، بس یہ آپ جو ہے نا، یہ آپ کا اچھا وقت ہے۔ یعنی کہ اگر میرے پاس کل گھنٹے جو ہے وہ 8 سے لے کے 5 تک ہے جیسے، تو 4 گھنٹے اور 5، 9 گھنٹے میرے پاس ہے، تو میں 3 گھنٹے عشاء کا وقت گزرنے کے بعد پڑھنا، یہ بہترین وقت ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے، یعنی کہ جیسے آپ اگر 6:45 بجے عشاء کا ٹائم داخل ہو رہا ہے، تو مجھے نماز 10 بجے پڑھنی چاہیے، 10 بجے، 9 سے 10 بجے کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ اب یہ بڑا اچھا وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح یہ ظہر کی نماز میں ایک بڑا کنفیوژن رہتی ہے، اس کو آپ نے لیٹ نہیں کرنا، ویسے تو ہم بہت لیٹ کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے امام اعظم کا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ اس کو ایک مثل تک لے کے جایا کریں، ایک مثل تک، 2 مثل تک لے کے نہ جایا کریں۔ ویسے تو ہماری 2 مثل تک ہماری جو ہے نا، اس کے بعد ہماری جو ہے نا عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اتنا لیٹ کبھی نہ کیا کریں۔ تو جیسے ابھی ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، 12:15 بجے داخل ہو رہا ہے، اور پھر یہ جاتا ہے 3 بجے تک جاتا ہے، تو آپ اس کو 2 بجے تک لے کے جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور 2:15 تک، 2:30 بجے تک، ویسے تو یہ 3 بجے تک نماز، یعنی عصر کی نماز سے پہلے تک جو ہے آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم مستحب بات کر رہے ہیں کہ اچھا وقت کون سا ہے، اس وقت پڑھا کریں۔ اس پہ ہم ذرا کتاب کو، قدور شریف کو ذرا کسی وقت نکال کے پھر پڑھیں گے دوبارہ۔ ویسے کچھ احادیث پڑھتے ہیں کہ اس میرے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو، اس میں زیادہ اجر ہے۔ سفیدی پھیلنے، سفیدی کی بات ہو رہی ہے، تب جا کے اجر ہے اس میں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ہم منہ اندھیرے نماز پڑھتے تھے، یہ عمل اس حدیث سے منسوخ ہے۔ منہ اندھیرے نماز پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے۔ یہ نیز یہ حدیث قولی ہے اور سیدہ عائشہ کی حدیث فعلی ہے، اور حدیث قولی حدیث فعلی پر راجح ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا کہ منہ اندھیرے نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ حدیث پاک میں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ سفیدی پھیل جائے تب نماز پڑھو۔ اب دیکھو دو حدیثیں آ گئی ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ہم دیکھیں گے کہ عمل کو دیکھیں گے، عمل کے کیا ہے اور قولی کیا ہے۔ تو حضور کا جو قول ہے نا وہ ہمارے لیے معتبر ہوتا ہے، عمل نہیں، کیونکہ عمل میں آپ یگانہ ہو سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عمل میں آپ یگانہ ہو سکتے ہیں، لیکن حکم جو ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا۔ یہ شادیوں کا دیکھ لیں آپ، شادیاں ان کی زندگی الگ ہے، روزے کا بھی دیکھ لیں آپ، ان کا نماز کا بھی دیکھ لیں، نفلوں کا دیکھ لیں، سب کے وہ بے مثل ہیں، یکتا ہیں وہ اپنے وجود میں۔ تو ان کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرما دیا سفیدی پھیل جائے تب فجر پڑھا کرو، بس یہ ایک اہم بات ہے۔ اچھا، گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے اور ایک مثل تک مؤخر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ اب ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے، اس سے انہوں نے نکالا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو، اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے، سو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہے وہ حدیث جسے ہم جو ہے نا وہ ظہر کا وقت دو مثل سائے تک رہتا ہے، ایک مثل سائے سے ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے، آپ نے سمجھے نا بات کو، کہ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کیا نماز ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، تو ہمیں سائے نظر آ گئے ٹیلوں کے، اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی ظہر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سائے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے سائے تک جاتا ہے، اس کے بعد اثر شروع ہوتی ہے۔ اثر کی اثر کے وقت جو اس کا مستحب وقت اور بہترین وقت کون سا ہے؟ اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی؟ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ، ہم پہلے ہی بڑے لیٹ کرتے ہیں، درمیان میں کرتے ہیں، تو ہمیں بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ پراپر ٹائم میں نماز پڑھیں۔ اب دیکھو عصر کا وقت کیا بتایا آپ کو، کہ عصر زرد جب جب یہ پیلا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے، یعنی اسی وقت، یعنی کہ آپ دیکھ لو کہ اگر جیسے 5 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے تو 20 منٹ پہلے یہ پیلا ہو جاتا ہے، 20 منٹ پہلے، تو آپ نے 4:15 4 بجے جو ہے اپنے نماز پڑھ لیں آپ۔ یہ بہترین ٹائم ہے، خوبصورت وقت ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت مغرب کی نماز کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی، یا فرمایا نیکی پر رہے گی۔ ابھی دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستاروں سے نکلنے کے بعد جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا اپنا وقت ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ایک منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، کلاس کی ماں خیر خدے، ہاں ہاں، ڈبس صبر کو بس پیسے بس سار کیا کرنا اس کو بغیر نہیں، ہاں بہت سارا۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا اس کو جلدی کرنے کے چکروں میں جو ہے کہ اس کے بعد نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہ کیا کرے۔ یہ مستحب ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اچھے وقت کی بات ہو رہی ہے، بہترین وقت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عشاء کا وقت بھی میں نے بتایا آپ کو کہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے تو ہم فطر واجب کو اتنا دور لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ اچھا نہیں ہے نا، سستی سستی نہیں کرنا چاہیے آپ کو نماز میں۔
پہلے پہلے وقت میں پڑھ لیا کریں، جو جو وقت آپ کو بتایا ہے مستحب اس میں پڑھ لیا کریں. دیکھو کیا فرمایا عشاء کی نماز کے بارے میں. ہم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرے. لیکن لازم بات ہے، اب عشاء کا وقت جیسے داخل ہوتا ہے بس فوراً ہر بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جو سنی ہے وہ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ تو ہے نا کہ ہم لوگ وہ جو دوسرے ہیں وہ پڑھتے ہیں جلدی پڑھ لیتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک یا عرب میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ جلدی پڑھتے ہیں. ہمارے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، وقت داخل ہو یا نہ ہو بس فوراً جو ہے اذان دے دیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. حالانکہ اب ہمارے میں عرض کیا میں نے کہ ہمیں سجدے میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے. تو اگر آپ نے 7 بجے عشاء کی نماز پڑھ لی اور آپ آرام سے جا کے فری ہو گئے، اب جا کے صبح 6:30 بجے نماز پڑھیں گے فجر کی، تہجد پڑھنی نہیں ہے، نفل پڑھنی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ اپنی نمازوں کو مؤخر کریں، عشاء سے دور لے جائیں تاکہ نمازیں ہوتی رہیں آپ کی ساتھ ساتھ میں. تو اس کو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 گھنٹے کے بعد یہ بہترین وقت ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کریں اور پہلے حصے کے آخر میں پڑھ لیا کریں. انہوں نے بھی وہی بتایا ہے، وجہ بتائی ہے کہ 6 وجہ بتائی ہیں، 7 وجہ بتائی ہیں، 7 وجہ کہ کیوں اللہ پاک نے 3 دفعہ جو ہے یہ کہا کہ اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو. کیوں کیوں یہ 7 توجیحات بتائی ہیں انہوں نے اس کی. یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کر دوں. یہ نعمت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم. اچھا یہ حدیث پاک پڑھنے والی ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضرت امام ترمذی نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا کا سوال کیا ہے. دیکھو میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تم نے تو بلا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو. دیکھیں عافیت، عافیت چاہیے، عافیت، صبر نہیں. صبر بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. ایک اور اس کے شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے ابن آدم کیا تم جانتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نیکی کی توقع پر دعا کی ہے کہ نیکی مجھے. آپ نے فرمایا تمام نعمت جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پانا ہے. ایک اور شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، سوال کرو اس کے بعد. اب یہ وظیفہ ہے جب ہم دعا قبول کرنے کے لیے نا دیتے ہیں، یہ دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنی دعا میں جو ہے اس کو شامل کرے، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ کرے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اس کے بعد پھر دعا کرے تو اس کے بعد دعا قبول ہوگی. اور اوپر جو فرمایا نا کہ تمام نعمت کیا ہے، تمام نعمت یہی ہے. ہم بھی یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہم پہ اپنی نعمت کو پوری فرما. تو وہ نعمت کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل فرما ہمیں، اور ہمیں دوزخ سے آزادی دے دے پکی پکی. یہ ہے اتمام نعمت. اس کے بعد پھر آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ شاید اتمام نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس پہ شاید بات ہو آگے. وہ الگ سے موضوع ایک جو ہے وہ پورا جو ہے اس پہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں بھی اسی کی بات چل رہی ہے. بس میں اس پہ ختم کرتا ہوں. اور کل سے انشاءاللہ پھر یہ کل بڑا اچھا موضوع ہے یہ والا. اس میں 4 5 چیزیں ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں جی.